السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج اپنی محفل، اپنی انجمن میں جس ٹاپک پر بات کریں گے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اسی ٹاپک پر آج بات کریں گے۔ چونکہ زکوٰۃ کے اوپر ایک اور ویڈیو میں نے بنا چکی ہوں، اگر آپ نہیں دیکھے ہیں تو آپ میری پہلے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہے زکوٰۃ کے اوپر۔ اور یہ ویڈیو جو ہے وہ زکوٰۃ کو مستحق ہے، زکوٰۃ دینے کے مستحق ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اس ٹاپک پر یہ ویڈیو ہونے والی ہے۔ جب مسلمان ہے، عاقل ہے اور مالدار ہے، اور مالدار ہونے کی شرط کیا ہے کہ 995 گرام یا اس کے آس پاس علماء کے اختلاف کے مطابق چاندی ہو، سونا ہو 85 گرام یا ان دونوں کے مساوی، اس کے پاس اتنی کرنسی ہو کہ وہ اس چاندی یا سونے کے نصاب تک پہنچتی ہو، کرنسی پہنچتی ہو، اور اس پر سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ یہ شرط ہے زکوٰۃ دینے کی، مال نصاب تک پہنچ گیا ہے اور سال اس پر مکمل گزر گیا ہے اور وہ آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تو یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ خَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُؤْتَوْنَ مَا بَخِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ اللہ کے مال کو روک لیتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، مال کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہو رہا ہے کہ مال روک رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، مالدار ہو گئے ہیں، زکوٰۃ دینا واجب ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نہیں، ان کے حق میں یہ زکوٰۃ کا روک لینا بہت برا ہے۔ کیا انجام ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سَيَكُونَ كَوْنَ وَكُونَ وَمَا بَخِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو لوگ بخیلی کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے مال کا ان کو طوق پہنا دیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، یہ حدیث جو ہے سنن ترمذی، ابن ماجہ، نسائی کی حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل لا یؤدی زکوٰۃ مالی، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، الا جعل اللہ له یوم القیامۃ فی عنقہ شجاع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گلے میں گنجا سانپ کا طوق پہنایا دیا جائے گا۔ ہم سانپ اور کیڑے مکوڑے سے کتنا ڈرتے ہیں، کوسوں دور بھاگتے ہیں، قیامت کے دن گلے میں یہی سانپ کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ کن لوگوں کے گلے میں؟ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی۔ مال اپنے ہم ہنر، اپنی قابلیت سے نہیں کماتے ہیں، یہ بات یاد رہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ہم نے روزی دی، ہم نے مال عطا کیا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ دیتا ہے۔ ہماری قابلیت، ہماری ڈگری، ہمارا ہنر، ہمارا فن یہ آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے کہ ہم اپنے قابلیت سے کما لیتے ہیں۔ یہ قابلیت، یہ ہوشیاری، یہ اللہ عطا کرتا ہے ہم کو۔ روزی ہماری پیدائش سے پہلے تقسیم ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ مال جو عطا کیا ہے اور وہ آدمی جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے، مغفر لہ مالہ یوم القیامۃ شجاع الاقرع، گنجا سانپ کا طوق پہنا دیا جائے گا
اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور وہ گنجا سانپ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو لپیٹ لے گا اور اس کو اپنے جبڑے سے کاٹے گا، ڈسے گا، مارے گا، اور یہ کہے گا انا کنزو کا، انا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ آدمی برسوں سے اپنے مال کو گن کر سعید کر رکھتا ہے اور مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو قیامت کے دن یہی مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور سانپ اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں۔ یہ وعید بتلائی گئی ہے کن لوگوں کے سلسلے میں؟ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو خزانہ سعید کر رکھتے ہیں، بنا بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کے خزانوں اور سونے اور چاندیوں کو گرما کر کے ان کے جسموں کو، ان کے جبڑوں کو، ان کو چہروں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہا جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان کو آپ دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یکما فی نار جہنم، کون سا عذاب؟ کہا جس دن، قیامت کے دن، ان کے مالوں کو، ان کے خزانوں کو گرمایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور تکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور جس سے ان کے پیٹھ کو، ان کے پہلو کو اور ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم من انفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم سعید کر رکھتے تھے، حفاظت سے رکھتے تھے، گن گن کر رکھتے تھے، خزانہ بناتے تھے۔ فذوقوا ما تکنزون، تو تم جس کا خزانہ بنا کر رکھتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مال کو چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے کرنسی کی شکل میں ہو، ان خزانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گرما گرما کر زکوٰۃ نہ دینے والوں کو داغے گا۔ یہ وعید زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، اور زکوٰۃ نہ دینا یہ کفر ہے، زکوٰۃ نہ نکالنا اس کو کفر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ، وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے تباہی ہو۔ کون سے مشرک کے لیے بربادی ہے؟ کہا الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہو، اور ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو مشرک قرار دیا، کہا گیا ہے الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ قیامت کے دن منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، یعنی حقیقت میں قیامت کو تسلیم یہ نہیں کرتے ہیں، قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ اگر یقینی طور پر ایمان ہوتا، قیامت پر یقین ہوتا، جانتے سمجھتے، عقیدہ رکھتے، تو وہ ڈرتے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے۔ کہا تباہی ہے مشرکوں کے لیے۔ کون سے مشرک؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تباہی اور بربادی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سلسلے میں۔ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے دنیا میں، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، اپنے مال کو روک لیتی ہے، تو آسمان سے بارش اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم مال کمائیں، مالدار بنیں، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالیں، اور زکوٰۃ کے متعلق علماء سے پوچھیں کہ اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے تو کیسے زکوٰۃ نکالی جائے گی، کتنی زکوٰۃ ہوگی، کس کو زکوٰۃ دی جائے گی، کتنی دی جائے گی، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، نفس میں برکت ہوتی ہے، نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے، مال کی پاکیزگی ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کچھ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے، اور غریبوں کی اور محتاجوں کی ان کی محتاجگی دور فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔
اور ہم کو اپنے ملک اور اپنے وطن میں امن و امان کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صیام قیام اور ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، عذاب قبر سے بچائے، جہنم کی عذاب سے بچائے، اور ایمان کے حالت میں جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرمائے اور عذاب قبر سے بچائے، اور جو سب ہیں ہم سب کو تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔